پہلا عمل جو اس مہینے میں کیا جاتا ہے، جس کو سنت سمجھا جاتا ہے اور بڑے اہتمام سے لوگ کرتے ہیں، اور راسخ جو اپنے آپ کو دین کے اندر جن کو ہم راسخ پاتے ہیں، جو بہت قدیم قسم کے لوگ ہیں، جو بہت شدید اعتبار سے اسلام پر عمل کر رہے ہیں، جو عمل کرتے ہیں اس مہینے میں، جو ثابت نہیں ہے. دیکھیے عمل کتنا زیادہ ہو، کتنا پیسہ خرچ کرنے والا ہو، کتنی محنت اس میں لگ رہی ہو، وہ تمام چیزیں ایک بازو رکھ دیجیے. اصل چیز ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ اصل. اگر کیا تو پھر آپ کریے، ڈٹ کر کریے، نہیں کیا تو بچیے اور ڈٹ کر بچیے. تو آئیے سب سے پہلی چیز جو کرتے ہیں وہ ہے صلاۃ الرغائب. یہ قسم کی نماز، اس کا نام ہی لوگوں نے صلاۃ الرغائب، یہ نام لیکن نماز کا کسی فقہ کی کتاب میں کبھی نہیں ملے گا آپ کو. یہ نماز کا تذکرہ کبھی کسی محدث کے پاس آپ کو نہیں ملے گا. لیکن ایک یہ موضوع روایت ہے، ان موضوع اور من گھڑت روایتوں کو لے کر یہ نماز کو بنا دیا گیا، جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے. اور یہ بڑے عقیدت کے ساتھ رجب آتے ہی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. اس نماز کے تعلق سے جو روایت پیش کی جاتی ہے، جو موضوع ہے، یاد رکھیے موضوع سمجھتے ہو؟ موضوع مطلب وہ حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گڑھ دی گئی، منسوب کر دی گئی، لیکن آپ نے ایسی بات نہیں کہیں. وہ روایت کیا رکھتا ہوں جو صلاۃ الرغائب کی طرف لوگ سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں. حدیث کے الفاظ اس طرح سے وہ یہ ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. پھر اس حدیث میں آگے الفاظ دیکھیے کیا ہے. الفاظ یوں ہیں، جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے، پھر جمعہ کی رات مغرب سے عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے. جو شخص جمعرات کے دن روزہ رکھے، پھر جب جمعرات ختم ہو گیا تب جمعہ کی رات چالو ہوگی، جمعہ کی رات مغرب سے عشاء کے بیچ کے درمیان 12 رکعت پڑھے، دو کر کے. اور اسی طرح جو ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر، اور اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. سورہ قدر 3 بار، 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کی تلاوت کرے. جب نماز سے فارغ ہو، مطلب 12 رکعت پڑھ چکا ہو، فارغ ہو، تو مجھ پر جو ہے 70 مرتبہ درود بھیجے، اور اس میں خاص درود کا تذکرہ بھی کہ یہ درود بھیجے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، یہ بھیجے 70 مرتبہ. پھر سجدے میں چلا جائے، مطلب سجدہ کرے، اور سجدے میں یہ دعا پڑھے، سبوہم قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا پڑھے. اس کے بعد سر اٹھا کر یہ دعا 70 مرتبہ پڑھے. سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے، اور اس کے اندر ایک لمبی دعا ہے، رب اغفر لی وارحمنی، اور وہ پوری دعا ہے، وہ دعا پڑھے. بعد اس کے دوسرا سجدہ کرے، اور پھر ویسے ہی کرے جیسے پہلے سجدے میں 70 مرتبہ سبوہم قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا. اگر جس نے یہ کر لیا تو اس کے باوجود، مطلب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ کر لیا تو اس کے جو ہے اسی طرح کرے. اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گا، اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا کریں گا. اب یہ فضائل میں آتا ہے. اور یاد رکھیے یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو بات، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. اس کے اوپر جو یہ موضوع ہونے بھی ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ موضوع ہے. اسی طرح جو ہے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے. امام نووی کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے. اسی طرح محمد بن طاہر الہندی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ روایت موضوع ہے. اسی طرح امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے. اور اس کے بعد مولانا عبد الحی لکھنوی جو کہ ہندوستان کی رہنے والے تھے، مشہور اور معروف شخصیت ہے، وہ بھی اس کے تعلق سے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، ان کا قول اس طرح سے، صلاۃ الرغائب والی حدیث من گڑت ہے، اور اس پر اکثر محدثین یا سب محدثین کا اتفاق ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والے کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. کیا کہہ رہے ہو عبدالحق جو ہے عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ کہ جو ہے یہ نماز کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ الرغائب والی روایت من گڑت ہے تمام محدثین کی نزدیک، اور جس نے اس کے خلاف بات کی اس کو کوئی اعتبار نہیں. تو یہ صلاۃ الرغائب جو خاص طور سے پہلے جمعرات کا جو رجب کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے، اس کے بعد رات جب آتی ہے تو 12 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے. یاد رکھیے اس کا کوئی وجود، اس کا کوئی ثبوت، اس کی کوئی دلیل صحیح ثابت نہیں ہے. یہ موضوع ہے، اور علماء کو چاہیے کہ اس موضوع بات کا اظہار کرے، ورنہ یہ موضوع روایتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طرف گڑھی گئی ہے، یاد رکھیے یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت حدیث میں کر دی، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے. تو ہم کوشش کریں کبھی بھی ان موضوع روایتوں کو کبھی بھی جو اپنی طرف سے ہم روایت کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم انکار کریں کہ نہیں غلط ہے.